حضرت سلیمان علیہ السلام۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ایک ایسا تخت جو صرف ایک کرسی نہیں بلکہ ایک پوری سلطنت کی روح تھا، سونے سے بنا ہوا، قیمتی جواہرات سے چمکتا ہوا، اتنا عظیم کہ اس کے گرد حفاظت کے لیے ایک الگ محل تھا۔ اور پھر ایک دن وہی تخت اپنی جگہ سے غائب ہو گیا، نہ دروازہ ٹوٹا نہ دیوار ہلی، اور کچھ ہی لمحوں بعد وہ تخت ایک دوسرے ملک کے دربار میں موجود تھا۔ آخرکار یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ یہ صرف ایک بادشاہ کی کہانی نہیں، یہ ایک ایسی سلطنت کا واقعہ ہے جہاں ہوا بھی حکم کی پابند تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی جنہیں اللہ نے ایسی قدرت دی جو انسانی سوچ سے بھی آگے تھی، جہاں ان کے اشارے پر ہوا چلتی تھی، جنات ان کے لیے عظیم عمارتیں تعمیر کرتے تھے اور پرندے دور دور کی خفیہ خبریں لاتے تھے۔ یہ صرف حکومت نہیں تھی، یہ ایک ڈیوائن سسٹم تھا۔ ہر چیز کا ایک نظام تھا جو کہ اپنے نظام کے تحت چلتی تھی۔ لیکن اس قدرت کے مقابلے میں دور ایک اور سلطنت بھی ابھر رہی تھی۔ وہ سلطنت تھی ملکہ سبا کی سلطنت، جہاں دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، طاقت اپنے عروج پر تھی، اور ایک شاندار عظیم تخت اس کی شان کا مرکز تھا۔ دو مختلف جہان، ایک طرف اللہ کی عطا کی ہوئی قدرت اور دوسری طرف انسانی شان و شوکت۔ اور پھر ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب ان دونوں سلطنتوں کے درمیان فاصلہ ختم ہونے لگتا ہے، جب ایک چھوٹا سا پرندہ ایک ایسا پیغام لے کر آیا جو تاریخ کے رخ بدل دینے والا تھا۔ آخر وہ پیغام کیا تھا؟ سوچئے، ایک بلند محل کے اندر جہاں ہر راستہ محفوظ ہے، دروازے اندر سے بند ہیں اور ہر کونا سخت محافظوں کی نگرانی میں ہے، ہوا تک اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتی۔ اور پھر بیچ میں وہ تخت ہے جو نظر آتا ہے، سونے سے ڈھلا ہوا، جس پر لال، نیلم اور موتی چمکتے ہیں۔ ہر ذرہ روشنی کو پکڑ کر اسے شان میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کی اونچائی، اس کا ڈیزائن اتنا عظیم ہے کہ وہ صرف ایک کرسی نہیں لگتا بلکہ ایک نظام کے مرکز میں محسوس ہوتا ہے۔ یہ صرف بیٹھنے کی جگہ نہیں، یہ ایک سمبل ہے اتھارٹی کا، پاور کا اور غرور کا۔ اور اسی تخت پر بیٹھ کر ملکہ سبا اپنی سلطنت پر حکومت کرتی تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کا جائزہ لیتے ہیں، نظر دوڑاتے ہیں، سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، لیکن پھر وہ اچانک رک جاتے ہیں۔ ان کی نگاہ تیزی سے آسمان کی طرف اٹھتی ہے اور وہ کہتے ہیں، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ آواز سخت تھی، حکم کا وزن محسوس ہوتا تھا۔ اگر وہ بغیر وجہ کے غائب ہے تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ ایک لمحہ دربار میں خاموشی چھا جاتی ہے، پھر آسمان سے ایک پرندہ تیزی سے اترتا ہے، ہوا کو چیرتے ہوئے سیدھا آ کر رکتا ہے۔ وہ پرندہ تھا ہدہد۔ وہ جھکتا ہے اور کہتا ہے، اے سلیمان، میں وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ دربار میں ماحول بدل جاتا ہے۔ وہ دھیرے سے آگے بولتا ہے، میں ایک ایسی قوم سے ہو کر آیا ہوں جہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے۔ اور پھر دربار میں دوبارہ سناٹا چھاتا ہے۔ اس کا ایک عظیم تخت ہے، ہدہد یہ کہتا ہے۔ سانسیں رک سی جاتی ہیں، لیکن وہ اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہدہد یہ دوبارہ کہتا ہے۔ دربار میں دوبارہ خاموشی چھا جاتی ہے۔ یہ
یہ صرف ایک خبر نہیں تھی، یہ ایک دعوت تھی، اور اسی دعوت نے آگے ایک بڑا مشن شروع کرنا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً فیصلہ کرتے ہیں، وہ ایک خط لکھتے ہیں۔ ان کے الفاظ انتہائی مختصر تھے، وہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ پھر وہ خط ہدہد کو دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ خط لے جاؤ اور دیکھنا وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد تیز رفتاری سے اڑتا ہوا ریگستان، پہاڑ اور دریا سے گزرتا ہوا دور سے ایک شہر میں پہنچتا ہے۔ اسے دور سے ایک شہر نظر آتا ہے، وہ شہر تھا ملکہ سبا کا شہر۔ بلند دیواریں، حفاظتی برج اور اندر ایک عظیم محل۔ ہدہد دھیرے سے نیچے آتا ہے، چپکے سے محل کے اندر داخل ہوتا ہے۔ ایک عظیم ہال، سنہری ستون، روشن محل، ہزاروں محافظ، اور بیچ میں ملکہ سبا اپنے تخت پر بیٹھی ہے، وہ تخت جو ہر چیز سے زیادہ چمک رہا ہے۔ ہدہد اوپر سے آتا ہے اور خط سیدھا اس کے پاس گرا دیتا ہے۔ دربار رک جاتا ہے، سب کی نظر اس خط پر پڑتی ہے۔ ملکہ سبا خط اٹھاتی ہے، ہاتھ تھوڑے سے کانپتے ہیں اور دھیرے سے بولتی ہے مجھے ایک عظیم خط ملا ہے۔ وہ خط پڑھتی ہے، ہر لفظ کا اثر اس کے چہرے پر ظاہر ہوتا ہے، اور پھر وہ بولتی ہے آپ لوگ مشورہ دیں کہ کیا کرنا ہے۔ مشاہروں کی نگاہیں تخت پر، ایک پل سناٹا چھا جاتا ہے، اور پھر ایک مشاہر بولتا ہے کہ ملکہ ہم لوگ طاقتور ہیں، لیکن فیصلہ آپ کا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ ملکہ سبا کی آنکھوں میں گہری سوچ پڑتی ہے، اور پھر وہ بولتی ہے کہ بادشاہ جب داخل ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ تباہی لاتے ہیں، پہلا قدم اٹھائیں گے اور ان کی طرف تحائف بھیجیں گے۔ اور پھر قیمتی تحفے، سونے، جواہرات، خزانے بھر کر بھیجے گئے۔ یہ سب حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ دربار کے لوگ دیکھتے ہیں، لیکن حضرت سلیمان کا ریاکشن بالکل مختلف ہوتا ہے۔ وہ گہری نظر سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتی ہو؟ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے دیے ہوئے مال سے کہیں بہتر ہے۔ دربار میں خاموشی چھاتی ہے۔ یہ صرف انکار نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا۔ پھر وہ سیدھا کہتے ہیں واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہہ دو اگر وہ فرما برداری کے ساتھ یہاں نہ آئی تو ہم اس پر ایسا لشکر بھیجیں گے جو وہ برداشت نہیں کر سکے گی۔ یہ صرف دھمکی نہیں تھی، یہ ایک فائنل وارننگ تھی۔ وہ قاصد واپس لوٹتا ہے، لمبا سفر، ریگستان، تھکن، اور پھر ملکہ سبا کے دربار میں داخل ہوتا ہے۔ وہ پیغام سنتے ہی اس کے چہرے بدل جاتے ہیں، وہ گہری سوچ میں چلی جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے یہ عام بادشاہ نہیں ہے، اگر یہ صرف دولت چاہتا تو میرے تحفے قبول کر لیتا، یہ کچھ اور ہے۔ پھر وہ کہتی ہے میں خود جاؤں گی لیکن احتیاط کے ساتھ، یہ ایک فیصلہ تھا، پاور کے سامنے جھکنے کا نہیں بلکہ حق کو سمجھنے کا۔ ملکہ سبا سفر کی تیاری کرتی ہے، لیکن ایک بہت امپورٹنٹ چیز، اس کا تخت۔ وہ اپنے وزیروں کو کہتی ہے میرے تخت کی حفاظت کو مضبوط کرو، اسے اندرون محل بند کر دو، دروازوں پر نگرانی بڑھاؤ۔ یعنی وہ اپنا سب سے قیمتی ایسٹ پیچھے چھوڑ کر جا رہی ہے، مگر ایک فل سیکیورٹی کے ساتھ۔ اسے اندازہ بھی نہیں جو ہونے والا ہے، وہ انسانی حفاظت سے باہر ہے۔ ادھر حضرت سلیمان کو خبر ملتی ہے ملکہ سبا سفر پر نکل چکی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ فوراً اپنے دربار میں کہتے ہیں کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لائے گا اس کے پہنچنے سے بھی پہلے۔
یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ ایک چیلنج تھا۔ ایک جن آگے بڑھتا ہے، یہ عام جن نہیں، یہ عفریت ہے۔ تفسیر کے مطابق بہت طاقتور، ہیوی چیزوں کو اٹھانے والا، دور دور تک سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اسے آپ کے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا۔ یعنی وہ اتنا پاورفل ہے کہ اتنا بڑا، محفوظ اور بھاری تخت اپنے فزیکل پاور سے ایک وقت کے اندر ٹرانسفر کر سکتا ہے، لیکن اس میں وقت لگتا اور پھر ایک اور شخص آگے بڑھتا ہے۔ نہ وہ جن ہے، نہ اس کے پاس ظاہری طاقت ہے، لیکن اس کے پاس کچھ اور ہے، علم الکتاب، یعنی وہ کتاب کا علم رکھتا تھا جو اللہ نے کچھ بندوں کو دیا تھا، جسے وہ چیزوں کی حقیقت اور اللہ کے نظام کو سمجھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں اسے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ سب کی نظر اس پر جاتی ہے۔ ایک لمحہ نہ ہوا رکتی ہے، نہ زمین ہلتی ہے، اور پھر تخت حضرت سلیمان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، پورا بالکل ویسے کا ویسے جیسے وہاں تھا، نو ڈیمیج، نو ڈیلے۔ یہ کوئی جن کی طاقت نہیں، یہ اللہ کا سسٹم تھا۔ حضرت سلیمان فوراً کہتے ہیں یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ ملکہ سبا دربار میں داخل ہوتی ہے۔ ہر قدم پر سسٹم اور ڈسپلن کا احساس ہوتا ہے۔ ہر طرف آرمی اور ایڈوائزرز کھڑے تھے، سب کی نظر اس پر تھی۔ اسے فائنلی وہ تخت دکھایا جاتا ہے۔ ایک لمحہ وہ رک جاتی ہے، غور کرتی ہے اور پھر بولتی ہے یہ اس جیسا ہی ہے۔ یہ صرف جواب نہیں، یہ اس کے اندر ایک تبدیلی کی شروعات تھی، ایک ریئلائزیشن کا لمحہ کہ اصلی قدرت صرف تخت اور دولت میں نہیں۔ پھر وہ شیشے کے محل دیکھتی ہے، پہلے اسے پانی سمجھ کر رکتی ہے۔ حضرت سلیمان مسکراتے ہوئے کہتے ہیں یہ شیشہ ہے۔ وہی مومنٹ تھا جب سب کلیئر ہو جاتا ہے، پاور، علم، سسٹم سب ڈیوائن ہے، انسانی نہیں۔ ملکہ سبا کا چہرہ بدلتا ہے، آنکھوں میں شرم اور سمجھ۔ وہ دھیرے سے کہتی ہے اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور پھر اب میں آپ پر ایمان لاتی ہوں۔ یا سلیمان یا نبی اللہ